الرحمن الرحیم انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق اللہ۔ یہ سجدہ آج پھر دوبارہ کر لیجئے۔ اللہ پاک نے پچھلی آیت میں کافروں کے حال کو بیان کیا کہ جب یہ مجرم قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو حالت ان کی یہ ہوگی، شرمندگی افسوس کی وجہ سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور پھر کہیں گے اللہ اب ہم نے سن لیا، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں دنیا میں بھیج۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اب پکی بات ثابت ہو چکی ہے، میرے پیغمبر آئے، علماء آئے تمہیں سمجھانے کے لیے، لیکن تم نے نئی بات سمجھی، اب تم چکھو عذاب آخرت کا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، اب ہمیشگی کا عذاب چکھو یہاں پہ۔ اب آگے اللہ پاک نے مومنین کی صفات کو بیان کیا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا سے مومنوں کی صفات کو بیان کیا اور ان کی صفتیں بیان کر کے اللہ پاک نے بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی ترجمہ دوبارہ ایک بار۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا، سوائے اس کے نہیں کہ یقین کرتے ہیں، یؤمنو یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں ساتھ ہماری آیات کے، الذین وہ لوگ، اذا ذکروا بہا پہلی صفت ہے جی، مومنین کی پہلی صفت ہے۔ کیا صفت ہے؟ جب کہ نصیحت کیے جاتے ہیں بہا ساتھ اس قرآن کے، ٹھیک ہے، جب اس قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو خروا سجدن، حالت کیا ہو جاتی ہے؟ تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرنے والے، یہ ان کی صفت ہے، ٹھیک، سجدہ کرتے ہو، یعنی ان کے دلوں کے اوپر ایسا خوف طاری ہوتا ہے اور ایسی رقت طاری ہو جاتی ہے ان پر کہ فوراً سجدہ کرنے والے گر پڑتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تسبیح کرتے ہیں ساتھ تعریف اپنے رب کے، سجدے میں بھی جاتے ہیں اور پھر کولی حالت ہے ان کی،
پہلے فعلی حالت تھی سجدہ، اب قولی حالت ہے، سجدے میں پڑھ کے پھر کیا کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری حالت اللہ نے تیسری صفت، ہم لا یستکبرون، اور وہ نہیں تکبر کرتے، ان کے اندر عاجزیاں ہوتی ہیں، انکساریاں ہوتی ہیں، وہ تکبر بالکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں اللہ کے خوف سے وہ سراپا عجز و نیاز ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے وہ سراپا عجز و نیاز بن جاتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور اللہ پاک کو ہر قسم کے شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں، منزہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ کے اندر یہ ساری چیز شامل ہے کہ اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں اور اس کو تمام صفات کارسازی سے متصف جانتے ہیں۔ اب آگے ایک اور اللہ نے صفت بیان فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الگ رہتی ہیں ان کی کروٹیں، جنوبہم ان کی کروٹیں الگ رہتی ہیں، کس سے؟ عن المضاجع، بستروں سے، ان کی کروٹیں بستروں سے کیا رہتی ہیں؟ الگ رہتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، پکارتے ہیں وہ اپنے رب کو ڈر کر اور امید رکھتے ہوئے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا۔ انسان اللہ کے عذاب کا خوف بھی دل میں رکھے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے، ان دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ خوف، صرف خوف ہی خوف، یہ بھی ایمان نہیں ہے، صرف امید ہی امید رحمت کی، یہ بھی ایمان نہیں ہے، بلکہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، ان دونوں چیزوں کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی غالباً یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے دو بندے بڑے پسند ہیں، دو بندے مجھے بڑے پسند ہیں۔ پہلا بندہ وہ جب وہ رات کو اپنے بستر کے اوپر سو رہا ہوتا ہے، جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو اچانک وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اٹھ کر اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے اپنی پرسکون نیند کو قربان کر دیا اور اللہ کی عبادت کے اندر مگن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مراد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جمہور مفسرین کا قول ہے اس سے نماز تہجد مراد ہے۔ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز مراد ہے یہاں پہ۔ بعض نے عشاء کی نماز بھی مراد لیا لیکن وہ معنی فٹ نہیں آتا، بلکہ اصل اللہ پاک ان کی تعریف ہی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تہجد کی نماز جب اٹھنا ہر کسی کے لیے دشوار ہوتا ہے، یہ لوگ میرے خوف سے، میری رحمت کی امید رکھتے ہوئے اپنے بستروں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، میرے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا بندہ، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے دوسرا بندہ میدان جہاد کے اندر جب کافر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کا پانسا جو ہے وہ کمزور ہو جائے، اور جب مسلمان پیچھے کو ہٹنے لگیں تو اچانک ان میں سے وہ بندہ، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں ان کافروں سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، پیٹ پھیر کر بھاگا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ اچانک اپنا رخ پھیرتا ہے اور کافروں کی صفوں کے اندر جا گھستا ہے اور اپنی گردن کٹوا دیتا ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے کو دیکھ کر فرشتوں کے اندر فخر کرتے ہیں اور اس کے عمل کی تعریف کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ دو بندے بڑے پسند ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں علت کیا ہے؟ کیوں پسند ہیں؟ علت قربانی ہے۔ علت کیا ہے؟ قربانی ہے۔ دیکھو کیا قربانی ہے؟ تہجد کی نماز فرض ہے؟ نہیں، نبی کے اوپر فرض تھی لیکن امتیوں کے اوپر یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ امتیوں کی، صحابہ کرام کی اللہ پاک نے تعریف بیان فرمائی ہے کہ پرسکون نیند، ایک تو فرض کے لیے انسان اٹھے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ مؤذن کہتا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، کس کے لیے ہے؟ فجر کی نماز کے لیے وہ فرض ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہوگی، لیکن اس کے لیے تو کوئی بلاتا بھی نہیں ہے، خود بخود بن بلائے اللہ کے پاس چل پڑتا ہے یہ تہجد گزار انسان، اللہ بلاتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اور خود بخود اللہ پاک کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ علت کیا ہے؟ اس نے اپنی نیند کو قربان کر دیا، میٹھی نیند کو قربان کر دیا اور اللہ پاک کے سامنے آ کے جھک گیا ہے یہ، اس لیے اللہ پاک کو یہ بڑا پسند ہے۔ تہجد پڑھا کرو، سمجھ آئی ہے؟ شاید بعض لوگ ایسے بھی ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں پڑھی ہو، شاید زندگی میں کسی نے فجر کی اذان بھی نہ سنی ہو۔ سمجھ آئیے؟ ہوتے ہیں بھائی، ہوتے ہیں ایسے، میں نے کئیوں سے پوچھا ہے اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ اور ظالم اپنی زبان سے یوں کہتے ہیں، شکر ہے فجر دی نماز پڑھ لی دیا، اج تک نہیں تو فجر دی اذان بھی نہیں ایسی سنی، یہ کہتے ہیں بات، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ معاف فرمائے۔ تہجد کا بہت فائدہ ہے، اللہ پاک کی رحمت یہ آخری آسمان کے اوپر آ جاتی ہے اس وقت، اور اللہ پاک خود اعلان کرتے ہیں، دینے والا خود اعلان کرتا ہے۔ یہ سیاسی لٹیرے، یہ ہماری دنیا کے اندر یہ تو کہتے ہیں بس ہم خود کھا جائیں، لیکن وہ ایسی ذات ہے، وہ خود دینے کے لیے اس کی رحمت آسمان رحمت کے اوپر آ جاتی ہے، اور اعلان کرتے ہیں اللہ پاک کی رحمت، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا؟ حل من مستغفر ایک اعلان، دوسرا حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا؟ دو اعلان ہوتے ہیں۔ حل من مستغفر، کیا ہے تم میں سے کوئی مجھ سے معافیاں مانگنے والا؟ آج میں معاف کرنے کے لیے خود آ چکا ہوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ آ جاؤ، میں رزق دینے کے لیے تیار ہوں تمہیں۔ بہت پسند ہے اللہ پاک کو تہجد گزار انسان، پڑھا کرو تہجد، چلو روز نہیں، ہفتے میں تو ایک بار کوئی مقرر کر لو دن، جمعے والے دن پڑھ لیا کرو۔ کیا خیال ہے جی؟ 3 بجے مسجد کھل جاتی ہے ہماری، پتہ ہے آپ کو؟ 3 بجے مسجد کھل جاتی ہے، ہاں، اور یہ فکر نہیں کرنی کہ مسجد صرف اذان کے وقت ہی کھلتی ہے، بلکہ 3 بجے الحمدللہ بیٹھے ہوتے ہیں اندر، اور تہجد گزار بیٹھے ہوتے ہیں، الحمدللہ تہجد پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ کرتا ہے کہ نہیں کوئی ارادہ کہ میں انشاءاللہ تہجد پڑھتا ہوں؟ جی کرو گے ارادہ؟ انشاءاللہ اصغر بھائی تیار ہے، ہاں، ارادہ کیا بھی، ارادے پہ بھی نیکی ہے یہ، ہاں، ارادے پہ بھی نیکی ہے۔ چلو مشکل ہے، روز نہیں، ہفتے میں ایک دن کر لو مقرر، بس جمعے والے دن کر لو کہ جمعے والے دن برکت والا دن ہے، تہجد پڑھیں گے، ہیں، سبحان اللہ، اللہ کو کتنے پسند آؤ گے، کیا خیال ہے جی؟ اس کے بعد پھر فجر کی اذان سنو، فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرو، اشراق کی نماز پڑھو، اپنے گھروں کو جاؤ۔ ایک دن تو مقرر کرو نا اللہ کے لیے، کوئی خوشی کے لیے بھی کوئی عبادت کرو نا اپنی خوشی سے، کیا خیال ہے جی؟ فرض 5 نمازیں فرض ہیں، وہ پڑھنی ہے، جو نہیں پڑھے گا اللہ پوچھ لے گا اس سے، لیکن خوشی کے لیے بھی تو کرو نا، اپنی خوشی سے، اپنی محبت کے اندر آ کے، یا اللہ وہ تو تو نے فرض کیے ہیں، وہ تو تو نے ہمارے اوپر لاگو کر دیے، یہ لے تو اور لے ربا، اور اضافی ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیا خیال ہے جی؟ ہاں، اللہ بہت خوش ہوگا، اللہ کی رحمت بڑی برس پڑتی ہے انسان کے اوپر، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نہیں، یہ اس کے اندر زبردستی نہیں ہے، کیونکہ تہجد ہے، نفل ہے، جب اللہ پاک نے زبردستی نہیں کہ میں نہیں کر سکتا زبردستی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، دیکھیں جی آگے، بہرحال اللہ کو بڑے پسند ہیں یہ بندے، سمجھ آئی ہے؟ آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کچھ اس سے جو ہم نے دیا ان کو خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے دیا وہ خرچ بھی کرتے ہیں، سنبھال کے نہیں رکھتے اپنے پاس۔ آگے سبحان اللہ، اب ہے بشارت، اور بشارت سنو اللہ پاک کی طرف سے، سبحان اللہ، یہ پورے قرآن کے اندر یہ عجیب ہی بشارت تمہیں ملے گی مومنین کی۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پس نہیں جانتا کوئی نفس کے کیا کچھ چھپایا گیا ہے واسطے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سمجھو بات، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو مومن ہے نا، جو میری آیتیں سن کر ایمان لاتے ہیں، میرے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور میرے سجدے میں گر کے وہ میری تسبیح کرتے ہیں، تعریفیں بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور ساری رات ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، میرے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر میرے سوا کوئی نفس، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی نفس، کوئی جان، کوئی ذی روح چیز جانتا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ میں نے آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہوئے ہیں۔ کون کون سے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں، کوئی نہیں جانتا ایسے لوگوں کے لیے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن اس میں اصل علت دیکھی جائے درمیان میں تتجافی جنوبہم عن المضاجع ہے، ان کے لیے یہ اصل بشارت ہے۔
سمجھے؟ غور سے دیکھو اندر، کیونکہ یہ صفت ہے ان کی تہجد گزاروں کی کہ ان کی بستروں سے ان کی کروٹیں الگ رہ رہی ہیں۔ اللہ پاک فرمانے ایسے لوگوں کے لیے کوئی، دیکھو فلا تعلم نفسن ہے، نفسن کہتے ہیں ہر زیرو چیز، صرف انسان ہی نہیں، جانور، حیوانات، جنات، جو بھی زیرو چیز ہے کسی کو میں نے وہ علم دیا ہی نہیں ہے۔ وہ علم صرف میرے پاس ہے کہ میں نے کیا کیا ان کے لیے آخرت کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرۃ اعین، اللہ نے فرمایا جب وہ دیکھیں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی وہ جب وہ چیز دیکھیں گے۔ مومن ہوتا ہے نا باب، مومن ہوتا ہے جو دنیا کے اندر رہ کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کافر انسان ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، گناہ گار انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن مومن کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ جب وہ دیکھتا ہے اس دنیا کی ادھر ادھر چیزیں تو پھر اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کو محبت ہوتی ہے اللہ پاک سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اپنے بندوں کی، خاص بندوں کی میں آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں گا آخرت کے اندر۔ کیوں؟ جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے، جزا ہے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے دنیا میں، جو دنیا میں انہوں نے کام کیے ان کا ہم بدلہ دے دیں گے، جزا دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، جب فریقین کا حال تم نے دیکھ لیا، کافروں کا حال بھی سن لیا، میرے بندوں، خاص بندوں کا حال بھی سن لیا، جب فریقین کا حال تم نے معلوم کر لیا تو پھر بتاؤ نا، آیا پس وہ انسان کان مؤمنا جو ہو ایمان والا، ایمان لانے والا، کمن کان فاسقا، کیا ہو سکتا ہے مثل اس انسان کے فاسقہ جو بدکار ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے؟ ہاں، لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے۔ کیوں؟ کافر مومن اللہ نے فرمایا ہو سکتے ہیں برابر؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ مشرک موحد برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ نافرمان فرما بردار کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ کفر تاریکی ہے، ایمان نور ہے۔ کفر تاریکی، ایمان نور، جس طرح دنیا میں یہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں آخرت میں بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی، ٹھیک ہے؟ آخرت کے اندر ان دونوں کا ٹھکانہ الگ الگ، مومنوں کا ٹھکانہ جنت اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، نار ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، بشارت، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون، سبحان اللہ، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوی، پس واسطے ان کے باغات ہوں گے رہنے کے، پس واسطے ان کے کیا ہوں گے؟ باغات ہوں گے رہنے کے، نزلا بما کانوا یعملون، سبحان، مہمانی ہے، مہمانی، نزلن کا معنی مہمانی ہوگی بسبب اس کے جو وہ دنیا میں کرتے رہے، یہ میری طرف سے ان کی کیا ہوگی؟ مہمان نوازی ہوگی، سبحان اللہ، جس کا اللہ میزبان بن جائے، ٹھیک ہے؟ جس کا اللہ، یعنی اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ مومن قیامت والے دن میرے مہمان ہوں گے، مہمان ہوں گے، کس طرح؟ دنیا کے اندر یہ میرے لیے کام کرتے رہے، وہ مقصد پورا کر کے یہ میرے پاس آ چکے ہیں، اب میں ان کی کروں گا مہمان نوازی، اب میں ان کو وہ وعدے پورے کر کے دکھاؤں گا جو دنیا میں یہ میرے وعدے پڑھتے رہے، ان کو میرے وعدوں کے اوپر یقین تھا، اب اللہ پاک فرمائیں گے اب میرا بھی وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے، اللہ پاک مہمانی کے طور پہ ان کو جنات النعیم، جنات المأوی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے جی، سب کو نصیب فرمائے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اللہ اکبر۔ آگے تخویف اخروی، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور بہرحال وہ لوگ فسقوا جنہوں نے نافرمانیاں کی دنیا کے اندر میری، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ پس ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیدھی طرح اللہ نے کہہ دیا، جن نافرمان، فاسقوں سے مراد وہی کامل فاسق، ایک ہوتا ہے مومن فاسق مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مومن فاسق یعنی ایمان ہو اس کے دل کے اندر لیکن بڑے بڑے گناہ کرے، اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، بدکار، بڑے گناہ کرنے۔ ایک ہوتا ہے کامل فاسق یعنی جس کے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مراد۔ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ پس ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا، کُلَّمَا أَرَادُوا
جب بھی ارادہ کریں گے وہ جہنمی وہ دوزخی ان یخرجوا منہا یہ کہ نکلیں وہ اس جہنم سے اعیدوا فیہا واپس کر دیے جائیں گے پھر دوبارہ فیہا اس جہنم میں نکلنے کی کوشش کریں گے. فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے دربان جہنم کے, وہ دھکا دے کے پھر جہنم میں کر دیں گے ان کو. اللہ اکبر. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار اور کہا جائے گا واسطے ان کے چکھو تم آگ کا عذاب الذی کنتم بہ تکذبون وہ جو تھے تم ساتھ اس کے جھٹلاتے. دنیا میں جھٹلاتے تھے نا جہنم کو, قیامت کو, دوبارہ نہیں اٹھیں گے, سمجھے, اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا, حساب کتاب کو جھٹلاتے تھے. اب چکھو وہ عذاب جو تمہیں دنیا میں وعدے دیے جاتے تھے ہماری طرف سے. ہائے ہائے ہائے. آگے دیکھیں جی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور البتہ ہم ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ان کو من العذاب الادنیٰ. دیکھیں جی غور سے, ان کو عذاب دنیا میں چھوٹا, یہ تخویف دنیاوی ہے, یہ اخروی نہیں ہے, تخویف دنیاوی. غور سے دیکھنا اس آیت کو. اور البتہ ہم ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ان کو من العذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر, عذاب دنیا میں چھوٹا پہلے عذاب بڑے کے, دون العذاب الاکبر پہلے عذاب بڑے کے, یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ہم ان کو عذاب چکھائیں گے. لعلہم یرجعون کیوں, وجہ کیا ہے, لعلہم تاکہ وہ لوٹ آئیں طرف میرے دوبارہ. ٹھیک ہے. آج ہمارا معاشرے آپ کے سامنے ہے سارا, مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں. کون سا گھر خالی ہے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ, اعلیٰ سطح پہ اور نچلی سطح پہ, ہر طرف سے پریشانیاں ہیں. گھریلو معاملات کے اندر جھگڑے فساد, ٹھیک ہے, رشتہ داریوں کے اندر جھگڑے فساد, اور اوپر والی سطح پہ حکمرانوں کی طرف سے مہنگائی. ٹھیک, یہ سارے کیا ہیں ہمارے اوپر, یہ وہی چیزیں ہیں ساری. اللہ فرما رہے دنیا کے اندر بھی چکھاؤں گا میں تمہیں. اور پھر سمجھدار انسان کون ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, وہ اللہ کے آگے جھک پڑے, روئے. لیکن آج تو سرکشی میں ایسا اضافہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے عذاب اور دوسری طرف سے سرکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ کے آگے جھکنا تو کیا تھا, بلکہ برائی اور زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں. جھوٹ, زنا, بے حیائی, بد اخلاقی, بد معاملگی, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور اوپر سے اللہ کا کیا ہے, عذاب بھی ہے, مصیبتیں بھی ہیں ساری کی ساری. اللہ فرماتے ہیں کیوں, تاکہ وہ میری طرف لوٹ آئیں, میری طرف لوٹ. آج ہمارے حالات سارے کے سارے بنی اسرائیل کی طرح ہیں, ان سے بھی آگے گئے گزرے ہیں. بنی اسرائیل کے حالات پڑھتے ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں اوہو یہ تو بڑی بدبخت قوم تھی, ہم سے بھی آگے قوم تھی. واقعتاً ہے تو بڑی بدبخت تھی وہ قوم, لیکن اپنے گریبان میں کوئی نہیں جانتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا تھا, ہاں, جب فرعونیوں سے نجات ہوئی, ایک تو یہی انعام, اور فرعونیوں کو ان کے سامنے غرق کیا, ایک یہ بھی انعام ہے. پھر اللہ پاک نے ان کو تورات دی, بلکہ نہیں, اس سے پہلے بھی ان کی ایک خباثت تھی. وہ صرف سورۃ اعراف میں اللہ نے ایک جگہ ہی بیان کی ہے. جب سمندر پار کرنے لگے, رستے میں بچڑے کو دیکھا عبادت کر رہی تھی. ادھر سے حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں او اے کم جنگا ہمارے لیے بھی بنا کوئی الہ, ہم بھی پوجیں ان کو. دشمن کو اللہ نے سامنے غرق کیا, ٹھیک ہے, سامنے غرق کیا فرعونیوں کو, وہ جس کے کئی صدیوں سے غلام بنے ہوئے تھے. لیکن تھوڑا سا دیکھا بچڑے کی عبادت کر رہی ہے, کہ موسیٰ کو کہا کہ ہمارے لیے بھی الہ بنا کوئی, ہم بھی عبادت کریں. وہاں پہ حضرت نے ڈانٹا, اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہوئی, تنبیہ ہوئی. آگے گئے, اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے لیے بلایا, آجا تورات دوں تجھے میں. تورات لینے کے لیے گئی, صرف 40 دن, صرف 40 دن, 40 دن, 40 سال کی محنت اور 40 دن صرف وعدہ تھا, اور لینے کے لیے گئے تورات. تورات جب لینے کے لیے گئے, اللہ پاک نے پیچھے سے وحی کر دی, او موسیٰ آیا ہے تورات لینے کے لیے, اور تیرے پیچھے تیری قوم ساری شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے وہ پھر سارا منظر بھی بیان کیا ہے تورات میں. سورۃ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں, کانپنے لگ گئے.
کانپنے لگ گئے ہاتھ ان کے، اور وہ تراخت کی تختیاں نیچے گر پڑی۔ کوہ طور پہ جب اللہ نے مجھے سچی بات بتانا، جب حضرت موسیٰ کو یہ بتایا ہوگا تیری قوم ساری کی ساری ان 40 دنوں میں شرک میں مبتلا ہوگی، حضرت موسیٰ کے دل کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے کہ 40 سال کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اور جب گئے وہاں پہ، حتیٰ کہ حضرت ہارون کو نائب بھی بنا کے گئے تھے، لیکن سامری بے ایمان نے کیا کی، بہت بڑی ایک چول ماری، اس نے بچڑا بنایا اور ساری قوم کو کیا کر دیا، شرک میں مبتلا کر دیا۔ آئے بھائی کا گریبان پکڑا، یہ داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے، قرآن بیان کرتا ہے، یہ داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑ کے یوں بھینچا، اور تو کدھر چلا گیا تھا، تو کدھر چلا گیا تھا؟ آگے وہ بھی نبی تھا، اس نے کہا او بھائی تیرے حق ہاتھ جوڑنا، سمجھ آئی، میری ماں جائے ان کو خوش نہ کر، سمجھ آئی ہے کہ نہیں، میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا اور مجھے یہ خوف تھا یہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں، نہ ان کو خوش کر۔ دنیا کی یہ پہلی لڑائی تھی جس میں دونوں حق پر تھے، یہ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے، وگرنہ دنیا میں اصول ہے جب دو لڑتے ہیں ایک حق پہ ہوتا ہے اور ایک باطل پہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی لڑائی تھی جو دونوں نبی تھے، دونوں بھائی تھے اور دونوں ہی حق پر تھے، دونوں ہی حق پر تھے، موسیٰ بھی حق پر تھے اور ہارون بھی حق پر تھے، سبحان اللہ۔ پھر تورات جب دی حضرت موسیٰ نے، ساری قتل و غارت ہوگی، سارا اللہ کی طرف سے معاملہ سیدھا ہو گیا، تورات دی، چلو تورات پڑھو۔ جب تورات کو پڑھا، او یار احکامات بڑے مشکل ہیں اس کے اندر، ہم نہیں چل سکتے، موسیٰ کوئی آسان کام کرواؤ۔ اللہ اکبر، گئے حضرت موسیٰ، 70 بندوں کو چنا، 70 کو لے کر گئے وہاں پہ، اللہ اکبر۔ جب لے کے گئے 70 کو وہاں پہ تو اللہ نے کلام کیا، آواز آئی ان ظالموں کو، 70 بندوں کو اللہ نے، جب اللہ تعالیٰ نے کلام ہٹایا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں مانتے ہو یا نہیں مانتے، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ظالموں نے کیا کہا آگے سے، او ہو یہ کیا بات ہوئی، کون بول رہا ہے؟ جب تک تیرا رب تمہارے سامنے آ کے گفتگو نہیں کرے گا ہمیں کیا پتا کون بول رہا ہے کون نہیں بول، ہمارے سامنے لے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کے اوپر بجلی گرائی، مر گئے۔ یہ دنیا کی واحد پہلی موت تھی، اللہ نے دوبارہ پھر ان کو زندہ کیا تھا سمجھے، دوبارہ زندہ ہو کے گئے پھر قوم کے اندر، ٹھیک ہے، جا کے سمجھایا، ٹھیک ہے، پھر قوم کے لوگ مکر گئے، نہ جی نہ ہم نہیں احکامات کے اوپر عمل کر سکتے۔ اللہ نے پھر کوہ طور کو اکھاڑا کوہ طور کو، رکھا ان کے سروں کے اوپر، پہاڑ کو اٹھاڑ کے بنی اسرائیل کے سر پہ رکھا، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جب آیا نا ڈنڈا سر کے اوپر، پھر سارے کہنے لگے اللہ مانیں گے، اس مصیبت کو سائڈ پہ کر پہلے۔ جو ہی پہاڑ سائڈ پہ رکھا پھر مکر گئے وعدے سے، پھر مکر گئے وعدے سے، پھر وعدے سے مکر گئے، پھر ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، 40 سال تک، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا چلو بیت المقدس کو آزاد کرو، وہاں ایک قوم مالکہ تھی، بخت نصر نے وہاں پہ حملہ کیا، اجاڑ رہا تھا بیت المقدس کو، شام کی بستی کو۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا، حضرت موسیٰ کو حکم دیا جاؤ جہاد کرو اور ان کو چھڑواؤ جا کے۔ حضرت نے کہا آؤ جہاد کرو، اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، جا تو اور تیرا رب لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بابا یہ کام نہیں ہوتے ہم سے لڑنے مرنے والے، یہ خون دینا ہمیں نہیں آتا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جا خود۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر سزا نازل کی، اللہ ہو سزا۔ مصر کی طرف جا رہے تھے، 40 سال ایک ہی میدان کے اندر گھومتے رہے، سفر کرتے تھے، شام کو جتنا سفر کر لیا پھر صبح ہوتی تھی پھر وہیں پہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے۔ 40 سال ایک میدان تی کے اندر گھومتے رہے، وادی تی میں، اور اس میں بھی اللہ نے انعام رکھے تھے ان کے لیے، اللہ اکبر۔ من و سلوہ ان کے لیے نازل ہوتا تھا، ترنج بین بٹیرے ان کے لیے تازے تازے آیا کرتے تھے، خود چل کے رزق ہاتھوں پہ، لیکن اس کے اوپر بھی صبر نہیں کیا۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ کیا روز یہ بٹیرے بٹورے، یہ ترنج بین، کوئی لہسن کوئی پیاز کوئی چٹپٹی چیز وہ لے کے آ، یہ کیا روز ایک ہی خوراک تو لے لے۔ اللہ اکبر، بڑا ستایا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، بڑا ستایا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت موسیٰ کی وفات ہوئی میدان تی کے اندر، حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ کے نائب بنے، پھر اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ پہلے بزرگ ان کے آباء و اجداد مر چکے تھے، نئی نسل اٹھی تھی، نئی نسل بنی اسرائیل۔ یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں جہاد ہوا۔ اللہ نے 2 حکم دیے تھے، 2 حکم ان کو دیے بنی اسرائیل کہ جب تُو نے بیت المقدس کی بستی میں داخل ہونا ہے تو جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور دوسرا اپنی زبان سے کہنا ہے حتۃ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ 2 حکم اللہ نے دیے۔ بیت المقدس کی بستی آزاد ہوئی، ظالموں نے کیا کیا؟
سجدہ کرتے ہوئے تو کیا گزرنا تھا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نیچے بیٹھے پہلے سرین کے بل، کمر کے بل، کمر گھسیٹتے گھسیٹتے اندر داخل ہوئے. اور دوسرا اللہ نے کہا تھا حتتن، کہنا یا اللہ گناہ معاف کر. انہوں نے بگاڑ کے لفظ کہا حنتتن حنتتن، گندم گندم گندم، غلہ کھانا پینا، بس بڑا ستایا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد رکھنا، ربنا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ یہ قوم اب نہیں ماننے والی، اب ان کے درمیان اور میرے درمیان جدائی کر دے. بس اپنی قوم سے ناراض گئے، دنیا سے، بنی اسرائیلیوں سے ناراض گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے. ربا یہ نہیں ماننے والے، یہ دل پتھر دل ہیں، یہ سخت دل ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر اب کوئی اثر کرنے والی بات نہیں ہے، ربا جدائی ڈال دے. پھر حضرت موسیٰ کی وفات، ختم. بڑا ستایا انہوں نے. ٹھیک ہے، ہم واقعات تو پڑھتے ہیں لیکن ہم کتنا ستا رہے ہیں. ان سے بھی بڑھ چکے ہیں، ان سے بھی بڑھ چکے ہیں. جو کام یہودیوں کے اندر تھے سارے ہی ہمارے اندر ہیں، کلہم، اس سے بھی آگے. بلکہ بنی اسرائیلیوں کو چھوڑو، ان سے بھی آگے جو جتنے بھی چیزیں تھی، ان سے علاوہ جتنی قومیں، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، جتنے بھی ان قوموں کے اندر سارے اکٹھے کر کے ہماری قوم کے اندر پائے جاتے ہیں، سب اکٹھے ہو کے. بھئی تورات کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں دیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، وہ بنی اسرائیل کے علماء کے اوپر اللہ پاک نے یہ ذمہ داری ڈال دی، تمہاری ذمہ داری ہے تورات کی حفاظت کرو، اس کو بدلنے نہ دینا. لیکن انہوں نے بدل دی، تحریف کر دی، مانوی لفظی دونوں اعتبار سے. اس کا حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا تھا. قیامت تک یہ کتاب محفوظ ہے. سب سے بڑا میرے پیغمبر کا معجزہ قیامت تک، بنی اسرائیل کی ساری نافرمانیاں ایک طرف رکھ دو، ساری نافرمانیاں ایک طرف، قرآن والا میرے پیغمبر کا معجزہ دیکھو، قیامت تک محفوظ. لیکن ہم اس قرآن سچے کے اوپر بھی عمل کرنے کے لیے تیار. بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بڑی تھی یا یہ اس قوم کی نافرمانیاں بڑھ چکی ہے؟ جس میں اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں اللہ خود کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کے اتارنے والے، ہم اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک. اس کے اوپر بھی ہم اعتبار کرنے کے لیے تیار، اس کے اوپر بھی عمل کرنے کے لیے آج لوگ تیار نہیں ہیں. حتیٰ کہ یقین کرو کوئی مبالغہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دور کے اندر آ جائیں، سچے دعوے تو کرنے آتے ہیں زبان سے ہر کسی کو، لیکن ان کی اتباع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ مشرکین مکہ کے قائد بیان کرتا، اس سے بھی آگے نکل کے نافرمانی اور سرکشیوں کے اندر بہت زیادہ پتھر دل ہو چکے ہیں، پتھر دل ہو چکے ہیں، سب سخت دل ہو چکے ہیں سارے کے سارے. اللہ اکبر. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں. ہائے ہائے ہائے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ہم ان کو دنیا میں چھوٹے عذاب کو بڑے عذاب سے پہلے. وہ تو ہے ہی چھوٹے عذاب. قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا دنیا کا، چھوٹا عذاب تھا، 7 دن 8 رات اندھیری چلتی رہی ان کے اوپر، اللہ فرما رہے ہیں چھوٹا تھا. قوم سمود کے اوپر زلزلہ آیا، قوم لوط کی تو بستی اکھاڑ، اللہ کہتے چھوٹا ہی ہے، یہ چھوٹا ہے عذاب. دنیا کے عذاب آخرت کے آگے کیا ہے؟ چھوٹا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. 3000 سال تک حدیث میں آتا ہے اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا. 3000 سال تک، پہلے سرخ پھر زرد پھر کالی سیاہ، اور اب جو جہنم کی آگ ہے وہ کالی سیاہ راکھ کے اندر ہے، وہ پوری کی پوری ایندھن بنا ہوا ہے. اللہ سب کو بچائے، اللہ سب کو بچائے. وقودہ الناس والحجارہ، اللہ فرماتے ہیں اس جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے، لوگ ہوں گے اس جہنم کا ایندھن. ہم لوگوں کے ذریعے اس جہنم کو بھڑکائیں گے. اللہ اکبر. کون لوگ ہوں گے؟ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. اللہ پاک ہمارا نام اگر جہنمیوں کی لسٹ میں، اللہ تعالی نکال کے جنتیوں کی لسٹ میں شامل فرمائے. اللہ اکبر. لیکن میرے عزیز دوستو، خاص کر بچنا چاہیے خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنے عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے. کسی کے گریبان میں جھانکنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو. اپنے آپ کو برا کہو کسی کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو. ہم کتنی زیادتیاں کرتے ہیں، ہم کتنی خیانتیں کرتے ہیں، ہم کتنی لاج رکھ رہے ہیں اپنے دین کی، ہم کتنی نسبتوں کی لاج رکھی ہے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی بنسبت. اپنے گریبان میں جھانکو. ہر بندہ تو آج معاشرے میں یہی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. پھر غلط کون ہے؟ پھر
ہر بندہ یہی زبان پہ ہے، تمہیں جو بھی ملے وہ کہے گا میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں، وہ ہر کوئی کہے گا میں صحیح ہوں، پھر غلط کون ہے؟ پھر یہ کیوں نہیں آسمان کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں آسمان سے؟ کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں؟ آج پھنس گئے ہیں ہم، آج اصل میں پھنس گئے ہیں، اپنے دین کو ہم نے خود چھوڑا ہے۔ ہاں دیکھیں جی آگے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر آ جائیں، واپس آ جائیں۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے ہم نازل کرتے ہیں ان کے اوپر، سمجھ آئی ہے؟ اور دیکھو اس میں بھی اللہ کی شفقت ہے، خدا کی قسم، دیکھو اس دو لفظ لعلہم یرجعون، اللہ کہتے ہیں اگر مجھے ختم کرنا ہوتا، مٹانا ہوتا، میں ایک ہی مرتبہ عذاب دے دیتا، صفائی ہستی سے نیست و نابود کر دیتا، لیکن اللہ فرمائے شاید کہ وہ پھر لوٹ آئے۔ اس میں بھی شفقت ہے، خدا کی قسم شفقت ہے، دیکھو غور سے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سنبھل جائیں، توبہ کر لیں، میرے آگے آ جائیں، جھک جائیں، حق کو قبول کر لیں۔ آگے دیکھیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، زجر بھی ہے ما تخویف دنیاوی۔ ہاں، اور کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے، کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے، ممن ذکر بآیات ربہ، جو نصیحت کیا گیا ہے ساتھ آیات اپنے رب کی کے۔ اچھا بھئی یہ آیت ذرا غور سے سننا اور اس کو دیکھنا، ذرا عمل کے اوپر ہے، اصل پہ یہ آیت عمل کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے جو نصیحت کیا گیا ساتھ آیات اپنے رب کی کے، ثم اعرض عنہا، پھر اعراض کرتا ہے، پھر اعراض کیا، عنہا اس سے، یعنی آیات سے منہ موڑتا ہے، اللہ نے منہ موڑ لیا۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم بھی مجرمین سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا دیکھ لو غور سے، پہلے اللہ نے فرمایا نصیحت، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نصیحت کی جاتی ہے، لیکن دوبارہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ۔ منہ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ بے عملی، مانتے نہیں ہیں، بے عملی، بے عملی کی راہ، بد عملی کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ دنیا میں یہ کام کریں گے، نہیں نہ عمل کریں گے، پھر ہم ضرور ان سے انتقام لیں گے، اور جیسا ان کے گناہ ہوں گے، جس درجے کا جرم ہوگا اسی درجے کا پھر میرا انتقام بھی ہوگا، ان سے انتقام لیں گے۔ سمجھ بالکل ایسے ہی ہے جی، اللہ اکبر۔ جس طرح کا قرآن میں اللہ کہتے ہیں نا، جتنے گناہ کریں گے اسی طرح کا ہم ان کو سزا دیں گے، جس طرح کا جرم اسی طرح کی سزا دیں گے۔ میرے عزیز دوستو دیکھ لو، قرآن ہے یہ، سمجھ آئیے، قرآن ہے یہ، خدا کی کتاب ہے، ٹھیک۔ اس لیے میں کہتا ہوں عمل کے اندر میدان رکھ، عملی میدان کے اندر اپنا قدم بڑھاؤ۔ اب 9 سپارے رہ گئے ہیں، 9 سپارے، ٹھیک ہے۔ غور و فکر کرو اپنے اوپر، غور و فکر کہ 20 سپارے ہو گئے، ہماری زندگیوں کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اتنا تو پتہ ہے الحمدللہ عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے ہمارا، مرتے مر جائیں گے انشاءاللہ اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن عقیدے کے بعد بھی تو کچھ ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف عقیدے کو درست کرنے کے لیے نہیں نہ آئے تھے؟ انسانیت ساری کی ساری سکھانے کے لیے آئے تھے، اعمال بھی ہیں نا۔ دیکھو پیچھے ابھی آیت گزری، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان لائے، دونوں شرطیں ہیں قرآن کے اندر، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان ہر جگہ پہ اللہ کر۔ نیک عمل بھی تو کوئی معنی ہے نا چیز کے اندر، دین کے اندر ہمارے، ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ نماز کے اندر کسی کا دھیان نہیں ہے کہ نماز کے اندر ہم پابندی اختیار کریں، نماز کے جتنے بھی لوازمات ہیں، سنت نوافل، اس کے اوپر ہم پابندی اختیار کریں۔ کیا خیال ہے جی؟ عملی میدان کے اندر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ہمیں سب کو آنا چاہیے، اور اس کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سنت رسول بہت دور ہیں ہم سنتوں سے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو تھے نا، اللہ اکبر، قربان جاؤں ان ہستیوں کے اوپر، قربان جاؤں۔ آسمان کے لیے غنیمت تھی، زمین کے لیے غنیمت تھی، جب صحابہ اکرام اس زمین کے اوپر سانس لے رہے تھے، کہ آسمان کے لیے غنیمت تھی، شاید مجھے اس کے بعد ایسے لوگ دیکھنے کو نہ ملیں۔ زمین کے لیے غنیمت تھی، شاید میرے اوپر ایسے لوگ دوبارہ نہ چل بس۔ صحیح بات ہے، یقین کرو، میرے پیغمبر تھوک پھینکتے ہیں، وہ تھوک بھی زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے، لڑ پڑتے تھے،
تھوڑا سا بال ٹوٹتا تھا اس کے پیچھے جھگڑے ہو جاتے تھے، نہ تھوڑا میں لوں گا، تھوڑا میں لوں گا، تھوڑا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی بیان کرتی ہے، ام درداء کہتے ہیں میرا شوہر جو تھا جب بھی بات کرتا تھا ہنستا تھا، صحابی رسول تھے. ایک بار کہتے میں اپنے خامند کو چمڑ گئی، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جس سے بھی بات کرتے ہیں ہنستے ہیں، جس سے بھی بات کرتے ہیں ہنستے ہیں، ایسے تو آپ لوگوں میں احمق مشہور ہو جائیں گے، بے وقوف مشہور ہو جائیں گے. حضرت ابو درداء نے فرمایا لوگوں کو کہنے دو، کہنے دو، میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا، میرے پیغمبر جب بھی بات کرتے تھے تو مسکرا کے بات کیا کرتے تھے. بس سنت کو آزما انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے اتنی سی سنت، جب بھی بات کرتے تھے مسکراتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خلیفہ سوم، کہتے ایک بار مسجد میں داخل ہوئے اور وضو تھا لیکن تازہ نہیں تھا، بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور نماز پڑھ کے اس گوشت کو جس جگہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا تھا اسی جگہ بیٹھ کے کھایا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا اور تو کچھ پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن میرے پیغمبر نے اسی طرح ایک مرتبہ بکری کا گوشت کھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے، بغیر تازہ وضو کیے آپ نے بکری کی دستی کا گوشت اسی جگہ بیٹھ کے کھایا تھا. میں نے بس وہ عمل کے اوپر میں نے اپنا عمل کیا، میں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے. بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے نزدیک چھوٹی ہیں، لیکن ان سے پوچھو جو محب تھے، جو محبت کرنے والے تھے، ان کو محبوب کی ادائیں کتنی پسند لگتی تھی. لیکن ہم یہاں پہ لباس اپنا سنت کے مطابق نہیں بھی بنا سکے، ابھی تک ہم اپنا سر سنت کے مطابق نہیں بنا سکے، بال نہیں سنت کے مطابق بنا سکے، ابھی تک ہماری شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہیں. یہ بڑی سنتیں ہیں جن کے اوپر وعیدیں بھی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ہماری نظروں میں ہے لیکن ان کی نظروں میں وہ چھوٹی نہیں تھی. ماں مالک فرمایا کرتے تھے جس نے پیغمبر کی چلتی پھرتی سنت دیکھنی ہے نا، وہ عبداللہ بن عمر کو دیکھ لے، عبداللہ بن عمر کو دیکھ لے. سبحان اللہ، دل دادا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، دل دادا، محب تھے، جانیں قربان کرنے والے تھے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے 10 سال خادم رہے ہیں. خادم 10 سال خدمت کی مدینے کے اندر، چھوٹے بچوں میں شمار ہوتے تھے خادم یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو کیا حال ہوا ہوگا؟ پوری زندگی پیغمبر کی خدمت کی، اور ان کے کچھ تبرکات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات، بس پوری زندگی یہ غم کے اندر انہوں نے گزار دیا آپ صلی اللہ. لیکن جب غم زدہ ہوتے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو دیکھ کر یہ کچھ حوصلہ حاصل کر لیا کرتے تھے بس. اور انہی کے بارے میں آتا ہے انس بن مالک کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے نا، جب مسجد نبوی میں آتے تھے رونے لگ جایا کرتے تھے، اس ممبر کے اوپر میرا پیغمبر بیٹھتا تھا، روتے تھے. پھر جس ممبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اس کی جگہ کے اوپر ہاتھ پھیر کے نا یوں اپنے چہرے کے اوپر مسح کیا کرتے تھے، اس طرح برکت حاصل کرنے کے. اتنی محبتیں کرتے تھے وہ، اتنی محبتیں کرتے تھے. لیکن ہم کہاں جڑے جا رہے ہیں آج، کدھر پھر رہے ہیں آج؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پیغمبر کیا ہمیں سبق دے کے گئے. سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون واقف ہے آج؟ کوئی نہیں. کسی کو توفیق نہیں ہے میں اپنے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کر لوں، مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، کسی کو توفیق نہیں ہوتی. بھئی جو ہم نے گھنٹہ 2 گھنٹے موبائل چلانا ہے دن کے اندر، اس کی جگہ وہ ایک وقت مقرر کرو، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو، پڑھو اپنے پیغمبر کی سیرت کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ارادہ کرتے ہو کہ نہیں؟ ایک ترتیب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کرو. مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، صحابہ کے ساتھ میل جول کیسا تھا، گھر کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے، وہ بھی امت کو محفوظ کر کے دیے صحابہ کرام نے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے اپنے گھر کا نظام بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلایا کرتے تھے. اپنی والدہ کو بھیجا کرتے تھے اسپیشل، جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا، اماں جان دیکھ کے آ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہوتا ہے، ان کے معاملات کس طرح کے ہوتے ہیں. پھر اس کے مطابق اپنے گھر کے معاملات سلجھایا کرتے تھے. وہ باتیں نہیں رہی وہ باتیں ختم ہو چکے ہیں. وہ دور، وہ محبتوں کے، وہ پیار کے، وہ سنت کے اوپر مٹ جانے والے وہ ختم ہو چکے ہیں، آج ختم ہو چکے. زندہ کرو سنتوں کو. میرے پیغمبر نے فرمایا جو پرفتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا
اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. 100 شہیدوں کا ثواب. کرو گے کہ نہیں زندہ اپنی؟ کھانا اپنا سنت کے مطابق بناؤ، پینا اپنا سنت کے مطابق، لباس سب سے پہلے اپنا سنت کے مطابق بناؤ. سفید لباس کو اپناؤ خدا کے لیے، سفید لباس کو اپناؤ. چلو میری کلاس میں 10 بندے ارادہ کر لیں، 10 بندے، ایک عادت تو ڈالو، ایک عادت تو ڈالو. 10 بندے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ سفید لباس پہنیں گے ہم انشاءاللہ. 10 بندے صرف ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کر دو میرے لیے. کرو ارادہ. شاباش. ہاں جی کاشف بھائی جی، خاص کر یہ آگے والے، یہ آگے والے، یہ السابقون الاولون ہے نا، یہ السابقون الاولون، سمجھے؟ سبقت کرنے والے پہلے پہلے. جی منصور بھائی، اصغر بھائی 2، بزرگوں ہے کچھ 3 4، جی عبدالرشید بھائی، ہاں ٹھیک ہے، ہاں 5 6 7 8، تنویر بھائی 9، ارشد بھائی 10، 11 بھی ہو گئے. وکیل صاحب بڑے خوبصورت لگتے ہیں سفید لباس میں مجھے. 12. اللہ قبول فرما. کوئی مسئلہ نہیں ہے میری، تم اس سفید لباس کی برکت تو دیکھنا، برکت دیکھنا. ایک میری بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، سنت کے اندر اصول ہے، پوری امت کا اصول ہے ایک، وہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. سنت کے اندر یہ دلیل نہیں دیکھی جاتی اس کا فائدہ کیا ہے. سنت کے اندر صرف اتباع دیکھنی ہے بس. سنت کے اندر ہم نے نہیں دیکھنا اس کا فائدہ ہے نقصان ہے، بس ہم نے دیکھنا یہ پیغمبر کی سنت ہے، بس یہ اصول ہے سنت کا. سمجھ آئی؟ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا پیغمبر جو بھی لے اس کو قبول کر لو. آگے آئے گی سورۃ حشر، اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. میرا پیغمبر جو بھی لے کے آ رہا ہے اس کو قبول کرو بس. سنت کے اندر نہیں دیکھنا فائدہ کیا ہے اس کے اندر نہیں دیکھنا ہم نے، بس سنت اتباع کا نام ہے، پیغمبر کی اتباع. حضرت عثمان ہنسے، وضو کر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وضو کر کے جس جگہ پہ بیٹھ کے وضو کیا تھا نا، اس جگہ سے جب وضو سے فارغ ہوئے ہنسنے لگ گئے. لوگوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے اور تو کچھ پتا نہیں ہے، میں نے تو دیکھا اس جگہ پہ بیٹھ کے جب آپ نے وضو کیا تھا نا، جب کھڑے ہوئے وضو سے فارغ ہوئے آپ بھی ہنسے تھے، میں بھی ہنس پڑا ہوں. کوئی فائدہ دیکھا انہوں نے؟ کوئی دلیل نہیں. اتباع بس، پیغمبر نے کیا تھا میں کر رہا ہوں بس. دنیا پاگل کہے، دنیا بے وقوف کہے، احمق کہے، لیکن بس پیغمبر کی سنت ہے. سبحان اللہ. اس سے کوئی اچھا محسن ہے امت کے اندر ہے؟ اتنا محسن خدا کی قسم تمہارے لیے رو کے گیا، وہ راتوں کو مصلے پر کھڑا ہو کے رو کے گیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی پاؤں کے اندر ورم آ جایا کرتے تھے ہمارے اور آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. قبرستانوں میں روز جا کے وہ رو کے دعائیں مانگا کرتا، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. اور تم اس کی سنتوں کو آج حقیر سمجھو گے، حقیر سمجھو گے. میرے پیغمبر نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا، اعراض کیا، منہ موڑا، وہ مجھ سے نہیں ہے، پھر وہ میرا نہیں ہے. ہاں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے. کرتے ہو گے نہیں ارادہ سفید لباس کا؟ ہاں جب بھی انشاءاللہ پہنو سفید لباس، ارادہ کرو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں آج کے بعد جو بھی کوئی پہنے سفید سوٹ، جتنے چلو ہیں رنگ برنگے ان کا گزارا کرو، لیکن آئندہ کے لیے ارادہ کرو سفید لباس انشاءاللہ. ایک مثال قائم کر دو. سمجھ آئیے؟ ہاں آگے سے آئندہ سفید سوٹ سلوانے کی کوشش کرو. سمجھ آئیے؟ ہاں انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ دیکھو گے انشاءاللہ. آپ کی طبیعت کے اندر نفاست آئے گی، طبیعت کے اندر پاکیزگی، صفائی ستھرائی آئے گی آپ کی طبیعت کے اندر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی اب آگے اللہ نے فرمایا اعراض کریں گے تو ہم کیا لیں گے؟ انتقام لیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. میاں ندیم صاحب بتا سکتے ہیں یہ آیت کیا ہے؟ کیا اللہ نے شروع کیا ہے؟ اور سے یہ دائیں بائیں والے بھی تیار رہیں، دائیں بائیں والے بھی تیار رہیں. تھوڑا اور اونچا. نقلی دلیل.
کیا ہے جی؟ دلیل نقلی. ٹھیک ہے، دیکھیں جزاک اللہ. اور البتہ تحقیق ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ. ہاں، موسیٰ کو کتاب دی جس طرح آپ کو دی میرے پیغمبر. غور سے ترجمہ، غور سے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات جس طرح آپ کو کیا دیا؟ قرآن دیا. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، پس نہ ہو وہ آپ بیچ کسی شک کے اس کی ملاقات سے، یعنی کتاب ملنے سے. جس طرح ہم نے تورات دی نا موسیٰ کو میرے پیغمبر، آپ کو شک نہ ہو. خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا دوسروں کو مقصود ہے. کیا مطلب؟ کہ مشرکین مکہ شک کرتے تھے نا یہ قرآن یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، ہاں یہ گھڑ کے لے کے آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ فرمانا چاہتے ہیں منکرین تورات نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ خود ہی گھڑ کے لیا. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو دی تھی اسی طرح موسیٰ کو بھی دی تھی. ٹھیک ہے، آگے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے اس کتاب تورات کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے، جس طرح اس کتاب قرآن کو ہم نے آپ کی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. تشبیہات ہو رہی ہیں نا حضرت موسیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسیٰ کے ساتھ تشبیہات ہیں یہ ساری قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، کہ جس طرح تورات آپ کو ملی یا قرآن آپ کو ملا، اسی طرح تورات موسیٰ کو دی. جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تورات، اسی طرح قرآن کو آپ کی امت کے لیے کیا بنایا؟ ہدایت کا ذریعہ. اور اس کتاب کے اندر بھی ہم نے یہی دعویٰ کیا تھا، یہی دعویٰ مذکور تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے. تورات کے اندر بھی ہم نے یہی مضمون بیان کیا، اور آپ کی کتاب قرآن کے اندر بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ یہی مضمون بیان کیا. آگے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور پیدا کیا ہم نے ان اسرائیلیوں سے پیشوا دین کے، علماء کرام پیشوا. ٹھیک ہے، پیشوا دین کے، کہ انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو سمجھایا یہدون بِأَمْرِنَا، رہنمائی کرتے تھے ہمارے احکامات کی. کیا کرتے تھے؟ رہنمائی کرتے تھے ہمارے احکامات کی. لما صبروا، جب کہ صبر کیا انہوں نے. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور تھے وہ ہماری آیات پر یقین کرتے. تشبیہات دیکھو غور سے. ٹھیک ہے، ایک تشبیہ کیا، جس طرح موسیٰ کو کتاب دی اسی طرح آپ کو دی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اسی طرح قرآن کو آپ کی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ. تیسری تشبیہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں علماء اور پیشوا بنائے جو ان کا مشن آگے لے کے چلے، میرے پیغمبر ہم نے آپ کی امت میں بھی آپ کے پیشوا بنائے ہیں. ابو بکر بنایا، عمر بنایا، عثمان بنایا، علی المرتضیٰ بنایا ہے. یہ آپ کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے. یہ ہاں دیکھیں جی آگے. ہاں انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، یعنی تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی تبلیغ کے دوران. ٹھیک ہے، اور ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن. فیما، بیچ ان مسائل کے کہ تھے وہ بیچ اس کے اختلاف کرتے. جو مسائل میں اختلاف کرتے تھے نا، اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن. اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. جی بھی بتا سکتے کوئی یہ کیا اللہ نے آیت میں بیان کیا ہے؟ غور سے ترجمہ پڑھ کے بتانا ہے، مجھے تفصیل نہیں بتانی، صرف نام اصطلاح بتانی ہے. شاباش جی، ہاں اونچی بولو شاباش. تخویف دنیاوی، دیکھو غور سے. ٹھیک ہے، اولم یہد لہم، آیا نہیں موجب ہدایت بنا ان کے لیے؟ آیا نہیں ہدایت کا سبب بنا واسطے ان کے؟ کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہلاک کر ڈالی ہم نے، کتنی برباد کر ڈالی، ہلاک کر ڈالی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من القرون جماعتیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب ہیں. یہ ہلاکت ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن رہی. یمشون فی مساکنہم، چلتے ہیں وہ ان کے گھروں میں. شام کے سفر میں جاتے تھے نا، رستے میں یہ ساری بستیاں آتی تھی اجڑی ہوئی، یہ دیکھتے تھے.
ہاں چلتے ہیں ان کے گھروں میں. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اللہ کے قہر و جبر کی. افلا یسمعون، آیا پس وہ نہیں سنتے. کیا مطلب؟ یہ قوم عاد قوم سمود کے قصے نا ان کے اندر مشہور تھے، سنایا کرتے تھے ایک دوسرے کو. ٹھیک، اللہ نے فرمایا کہ یہ قصے نہیں سنتے قوم عاد قوم، کس طرح ہم نے برباد کر ڈالی وہ بستی. اب بھی یہ اپنے دل کے کانوں سے سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بھی ان کی سرکشیوں میں اضافہ ہوگا. بھئی اب بھی قرآن ہمارے سامنے ساری قوموں کے قصے بیان کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، موم ہو جائیں ان کے دل. سمجھ آئیے؟ آگے دیکھیں جی. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا. جی جواد بھائی، شاباش شاباش شاباش. ہاں دلیل عقلی، شاباش. دوسری دلیل، دو دلیل عقلی تھی نا، یہ اب دوسری ہے. ایک دلیل نقلی ہوگی کل، ایک دلیل عقلی، اب یہ دوسری دلیل عقلی. اولم یرو، آیا نہیں دیکھتے وہ لوگ کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو، نسوق الماء پانی کو چلاتے ہیں، الی الارض الجروزی طرف زمین چٹیل میدان کے، طرف زمین چٹیل میدان کے. فنخرج به زرعا، پس ہم نکالتے ہیں ساتھ اس کے کھیتیاں اس پانی کے ذریعے. تأکل منہ، کھاتے ہیں وہ اس سے، انعامہم ان کے جانور چوپائے، وانفسہم اور وہ خود بھی. افلا یبصرون، آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ شب و روز اس کے اندر غور کریں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو چلایا زمین چٹیل میدان کے، بادل سے پانی اترا اور آیا وہ زمین پہ گرا، اس کی بنی ندیاں. ٹھیک ہے، دریا بنے، ندیاں بنی، نالے بنے، نہریں بنی. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے پانی چلایا اور اسی پانی کے ذریعے اللہ نے فرمایا کھیت اگائے میں نے. اور ایک پانی کے ذریعے ہم نے طرح طرح کے کھیت اگائے، سبزیاں الگ ہیں اور رنگ مختلف ہیں ان کے، اور پھل الگ ہیں، ذائقے مختلف ہیں. ہر سبزی کا ذائقہ الگ ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، ہر پھل کا رنگ الگ ہے. یہ کس کی کاریگری ہے؟ ساری اللہ کی کاریگری ہے. ہاں اللہ نے فرمایا تأکل منہ انعامہم، وہ ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں اس سے. افلا یبصرون، آیا پس نہیں دیکھتے وہ. یہ زراعت کے وقت آنکھوں سے مشاہدہ کرے نا کوئی، اگر آپ کے اندر کسی نے زراعت کا کام کیا ہو، ایک بیج بو کے آتے ہیں زمین میں، حوالے کر کے آ جاتے ہیں زمین کے اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو، لیکن وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اندھیرے کے اندر سخت زمین کا سینہ چیر کے اس بیج کے اندر سے کومپل باہر نکلتی ہے، سرسبز کومپل باہر نکلتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ کومپل بھی کمزور ترین تنکا ہوتا ہے، لیکن وہ سخت زمین کا سینہ چیر کر نکل آتی ہے. بھائی یہ خالص کاریگری یہ ساری کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہاں شکوہ، اتنی قدرتیں دیکھنے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ کب ہے یہ فیصلے کا دن؟ اور یہ قیامت لگائی ہوئی ہے، عذاب لگا، کب ہے یہ فیصلے کا دن؟ بتاؤ تو صحیح ہمیں. ہائے کب ہوگا یہ دن؟ بتاؤ ہمیں. یہ کیا قیامت عذاب آ جائے گا، بتاؤ یہ کب ہے یہ فیصلے کا دن؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. کل فرما دو میرے پیغمبر، یوم الفتح فیصلے کا دن. ہاں اچھا، جیسا سوال جواب بھی ویسا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو جواب دے، وہ دن وہ ہوگا جس دن تمہیں جوتے پڑیں گے، انشاءاللہ وہ دن آئے گا دوبارہ. جواب دیکھنا ذرا غور سے. یوم الفتح فیصلے کا دن، مصیبت کا دن ہے تمہارے لیے. کیسا؟ لا ينفع الذین کفروا، نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم ان کا ایمان لانا، ولا هم ينظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، میرے پیغمبر ان کو فرما دو. یہ کہتے ہیں نا قیامت کا دن کب آئے گا، قیامت ذرا ان کو کہہ دیں کہ ہاں جب قیامت کا دن آئے گا، ایسی مصیبت کا دن آئے گا نا کہ اس مصیبت اور جہنم کو دیکھ کر تو ایمان لے آؤ گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا ہمارے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. یہاں پہ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا اس وقت کا ایمانہم. سمجھے؟ اور نفع تو کجا، ولا هم ينظرون، تمہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی اس دن. سوال جواب بھی ویسا.
سبحان اللہ. آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر دیا اللہ پاک نے. تسلی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اعراض کر، منہ موڑ لے تو ان سے. کیا مطلب منہ موڑ لے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ تبلیغ ہی بند کر دو، تبلیغ ہی بند کر دو ان کی، بلکہ مطلب یہ ہے یہ باتیں کر رہے ہیں نا ایسی بری بری باتیں، آپ ان کی باتوں سے کوئی فکر نہ کریں، آپ تسلی رکھیں، تبلیغ آپ جاری رکھیں. کیونکہ تبلیغ جو ہے نا، اگر کوئی اگلا انسان نہیں مانتا، دیکھو تبلیغ کے دو فائدے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات. کتنے؟ ایک فائدہ تو تبلیغ کرنے کا، اور ایک فائدہ ہوگا اگر تبلیغ جس کو کی جا رہی ہے وہ مان لے. دو فائدے ہو گئے. اگر اگلا نہیں مانتا لیکن تبلیغ کرنے کا فائدہ اس کو ضرور ملے گا، تبلیغ کرنے کا فائدہ اس کو ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، تبلیغ جاری رکھیں لیکن ان کی باتوں کا آپ پرواہ نہ کریں، فکر نہ کریں. وانتظر، اور انتظار کریں آپ یوم فتح کا، فیصلے کے دن کا میرے پیغمبر آپ انتظار کریں. ہاں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کا غلبہ ہوگا، ہلاک کر دیں گے ان کو. انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. کافر بھی انتظار کریں. کس کا؟ کافر بھی کہتے تھے ایک نہ ایک دن یہ ختم ہوگا. پیچھے ہے نا ایک سورت کے اندر، کافر مشرک بھی کہتے تھے ایک نہ ایک دن یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. اللہ فرما رہے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریں. دیکھ لیں گے کون بقا ہے، کس کے اوپر فنا آتی ہے اور کس کے اوپر بقا باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم.